طرف جا رہا تھا. یزید جیسے فاسق و فاجر اور شارب الخمر کے ہاتھ میں اسلام کھیلنے کے طور پر استعمال ہونے لگا تھا. پھر نبی کے نواسے نے اپنے آپ پر واجب کر دیا کہ مجھے اس اسلام کو بچانا ہے. جان کی قربانی دے کر، کنبے کی قربانی دے کر، علی اکبر کی جوانی دے کر، شہزادہ قاسم کی جوانی دے کر، عباس کے شانے دے کر، زینب کی چادر دے کر، مجھے میرے نانا کے دین کو، جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، اس دین کو مجھے بچانا ہے. لہذا عظیم ہستیوں کی قربانی پیش کی. آج چونکہ شہزادہ قاسم کا تذکرہ، کربلا کے نوجوان شہزادہ قاسم بڑا پریشان ہے. عصر عاشور جب قربانیاں پیش کی، علی اکبر نے اپنی قربانی پیش کی، عباس کی قربانی پیش کر دی گئی، اور باقی جوانہ نے بنی ہاشم کی قربانیاں پیش کر دی گئی. بس صرف پریشان ہیں تو قاسم ابن حسن پریشان ہیں. اور کوئی کیسے اس چیز کو بیان کر سکتا ہے کہ امام وقت پر اتنا کڑا وقت آ گیا ہے. قیامت کا سما ہے امام وقت کے اوپر. اس وقت قاسم آ کر چچا کے پاس آ کر زانو ادب ہو کر عرض کرتا ہے، چچا جان مجھے بھی اذن جہاد چاہیے. امام مظلوم کے دل پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی کہ اتنا وقت آن پڑا ہے مظلوم امام پر کہ جوان بھی میرے پاس آ کر، نوجوان بھی میرے پاس آ کر اس نے جہاد مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. بس جناب قاسم نے چچا سے اس نے جہاد مانگا، لیکن چچا نے کہا قاسم تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو اور اپنی ماں کی ضعیفی کا سہارا ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ میرے نان تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے، چلے جائیے. اللہ اکبر. اداسی کی حالت میں اور مایوسی کی حالت میں سوئے خیمہ قاسم چلے اور خیمے کے کونے میں زار و قطار رونے لگے. اللہ اکبر. فروہ کی نگاہ پڑی. اللہ اکبر. کہا کہ میرے لال ابھی کیوں رو رہے ہو؟ کہا اماں چچا نے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی. اللہ اکبر. فروہ نے کہا کہ میرا لال میری لاج رکھنا، کل قیامت کو میں جناب زہرا کے سامنے کیا کس منہ سے جاؤں گی اگر تم زہرا مرضیہ مجھ سے پوچھے فروہ میرے لال کو تو قربان کر دیا، میرے لال کو میدان کربلا میں اکیلا چھوڑ دیا، تم نے اپنے لال کو بچا کے رکھا. اللہ اکبر. اتنے میں جناب فروہ کو وہ لمحات یاد آ گئے، امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کے آخری لمحات یاد آ گئے. اس وقت امام حسن مجتبیٰ نے وصیت کی تھی کہ فروہ جب بھی قیامت کا وقت آ جائے، بڑی مصیبت آ جائے تو اس تعویذ کو کھولنا. میں نے لال قاسم وہ تعویذ کہاں ہے؟ قاسم نے بتایا ابا وہ تعویذ میرے بازو پر، میرے شانے پر ہی ہے. اللہ اکبر. جناب فروہ نے قاسم سے کہا کہ وہ تعویذ کھولو. اللہ اکبر. جناب فروہ نے کہا کہ لال قاسم اس سے بڑھ کر کیا کڑا وقت آ سکتا ہے کہ زہرا کا لال غربت کے عالم میں، بھوک و پیاس کی حالت میں بے یار و مددگار حل من ناصر ینصر کی صدا دے رہے اور میرا لال یہاں محفوظ رہے. اس سے بڑھ کر میرے لیے مصیبت کا وقت نہیں ہے. اللہ اکبر. جناب قاسم نے وہ تعویذ کھولا اور اس تعویذ میں جو خط لکھا ہوا تھا، وصیت لکھی ہوئی تھی، وہ پڑھ کر جناب قاسم کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. اللہ اکبر. میں کہوں گا امام زمانہ زیارت ناحیہ میں خون کے آنسو رو کر فریاد کرتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس غریب مظلوم پر کربلا کے جس کے دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف آ گئی تھی اور بائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ کر دائیں طرف آ گئی. بس وہ قاسم ہیں، وہ چچا کے پاس دوڑ کر وہ خط لے کر جاتے ہیں. اللہ اکبر. بڑے بھیا کا خط پڑا، وصیت پڑی امام کے اوپر اللہ اکبر. امام زار و خطار رونے لگے اور لال قاسم کو گلے سے لگایا. میرا لال خدا حافظ، میرا لال خدا حافظ. اللہ اکبر. اس نے جہاد ملا، جہاد کی اجازت دے دی. اللہ اکبر. حیدر کرار کا پوتا
میدان جنگ میں جہاد کے لیے گیا. اللہ اکبر. اس حد تک جو ہے مظلوم کربلا کے بھتیجے نے اور حیدر کرار کے پوتے نے جہاد کیا. اللہ اکبر. بہت ساروں کو جو ہے واصل جہنم کیا اور آخرکار 3 دن کا بھوکا پیاسا کب تک اور کس حد تک لڑتا. اللہ اکبر. اتنے میں چاروں طرف سے تیر و تبر مارنے لگے. کوئی نیزہ مارتا ہے تو کوئی تیر مارتا ہے تو کوئی پتھر مارتا ہے. اللہ اکبر. حیدر کرار کے پوتے کا جہاد مکمل ہوا. قاسم زین سے زمین پہ تشریف لائے اور یا اماں ادرکنی آواز بلند کی. اللہ اکبر. مظلوم کربلا. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے مظلوم کربلا اور باب الحوائج اس طرح جو ہے میدان کی طرف دوڑے جیسے کہ باہر جو ہے کیا ہے اس پہ پرندوں کے اوپر چپکتا ہے باب الحوائج اور جو ہے مظلوم کربلا قاسم کی لاش کی طرف بڑھے. اللہ اکبر. فوج اشقیاء میں اللہ اکبر تلاطم ہو گیا. بگدڑ مچ گئی. ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے جناب قاسم زندگی میں پائیدار ہوا. اللہ اکبر. فوج اشقیاء بھاگ گئی. جب جناب عباس پہنچے جب جناب مظلوم کربلا پہنچے لیکن جب جناب عباس اور مظلوم کربلا پلٹ کر واپس آئے تو تاریخ بتاتی ہے ایک عجیب جملہ میں نے پڑھا کہ جناب قاسم میدان کربلا میں نظر نہیں آ رہا. امام وقت نے آواز دی بیٹا قاسم کہاں ہو تم وقت کا امام تمہیں بلا رہا ہے. اللہ اکبر. کوئی آواز نہیں آئی. اللہ اکبر. دوبارہ مظلوم کربلا نے آواز دی قاسم بیٹا کہاں ہو تم میں تمہیں بلا رہا ہوں. کوئی آواز نہیں آئی. تیسری مرتبہ کہا کہ بیٹا قاسم کہاں ہو تم وقت کا امام تمہیں بلا رہا ہے. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے سرزمین کربلا سے قاسم کے جسم کے ٹکڑے بلند ہوئے اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اللہ اکبر. امام مظلوم نے قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو ایک گٹھڑی میں جمع کر دیا. گٹھڑی لے کر جناب امام ابا عبداللہ حسین خیمے کی جانب چلے. امام کو یہ خیال آیا کہ کہیں فروا جو ہے قاسم کی جدائی میں مر نہ جائے. اس حد تک جو ہے ماں صدمہ برداشت کرے گی. اللہ اکبر. خیمے نے امام کے خیمے میں کوہرا مچ گیا. وا قاسم وا محمدہ کی فریاد بلند ہو گئی. انا للہ وانا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مالک کائنات آرگنائزرز اور منتظمین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. مالک کائنات حاضرین مجلس کی تمام حاجتوں کو برآورد فرما. ہماری ماؤں بہنوں کی دینی خواہشات کو پورا فرما. پروردگارہ ہم سب کو محمد و محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما. پروردگارہ یکم محرم سے اب تک جو سعی کوششیں منتظمین کی جانب سے ہو رہی پروردگارہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگارہ ہمیں صحیح معنوں میں آزاداری مظلوم کربلا مقاصد کربلا کو سمجھ کر وفا کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما. ہمارے جوانوں کو علی اکبر و قاسم کی سیرت پر چلنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما. ہماری ماؤں بہنوں کو جناب زہرا اور زہرا مرضیہ کی بیٹی جناب زینب کی سیرت پر چلنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما. صحیح معنوں میں حوزہ علمیہ نجف اشرف سے مستفید ہونے کی توفیق و سعادت نصیب فرما. قلیل وقت میں کثیر علم عطا فرما اور اس علم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت نصیب فرما. صحیح معنوں میں اسلام اور دین مبین اسلام کو سمجھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما. اور مریض انتما سے دعا کا ہے پروردگارہ مریض کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما. مالک کائنات خاص طور سے خصوصی ایک مریض ہے جو جس کو کینسر ٹکر ہوا. پروردگارہ آج کے دن کے صدقے میں جناب شہزادہ قاسم کے ٹکڑے بدن کے صدقے میں ان کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما. مالک کائنات اس کے علاوہ ہمارے مرحومین کو غریق رحمت فرما. حاضرین کے مرحومین کو غریق رحمت فرما. جن کے والدین زندہ ہیں پروردگار ان کو طول عمر عطا فرما اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے قرار دے. حضرت زہرا حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعبیر کرنا ہم سب کو ان کے آوان اور ساتھ سے قرار دے. بحق محمد و حضرت الطیبین الطاہرین اور محمد صلوات
أحسن. طيب الله ينفعك سيدنا.